ہر شہر کے کوچوا دیوار پہ لکھ دو، ہر شہر کے کوچوا دیوار پہ لکھ دو، ہم اہل عزا موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ ہر شہر کے کوچوا دیوار پہ لکھ دو، ہم اہل عزا موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ ہم سوگ مناتے ہیں حسین ابن علی کا، جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتے۔ ہم سوگ مناتے ہیں حسین ابن علی کا، جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتے، جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتے۔ آپ حضرات ادھر سے تھوڑا بیدار ہو جائیے گا تو ذرا وہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری حیدری۔ مولا تیری دہلیز میں جناب علی اصغر کے حوالے سے مصرے پڑھتا ہوں، سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ اصغر بڑا عجیب صحیفہ ہے نور کا، مفہوم ہے حسین کے جائز غرور کا، وارث ہے کم سنی میں علی کے شعور کا، بچپن کی منزلوں سے یہاں تک تمیز ہے، جھولا نہیں حسین کی نصرت عزیز ہے، کہتا ہے بے قرار یہ بے شیر لے چلو، جنگ میں مجھ کو جلدی وارث تطہیر لے چلو، گھٹنے نہ دوں گا آپ کی توقیر لے چلو، ارے بابا اگر جواب نہ دوں ہنس کے تیر کا، پوتا نہ کہنا مجھ کو جناب امیر۔ اصغر بڑا عجیب صحیفہ ہے نور کا، مفہوم ہے حسین کے جائز غرور کا، وارث ہے کم سنی میں علی کے شعور کا، بچپن کی منزلوں سے یہاں تک تمیز ہے، جھولا نہیں حسین کی نصرت عزیز ہے، کہتا ہے بے قرار یہ بے شیر لے چلو، جنگ میں مجھ کو جلدی ہے وارث تطہیر لے چلو، گھٹنے نہ دوں گا آپ کی توقیر لے چلو، بابا اگر جواب نہ دوں ہنس کے تیر کا، پوتا نہ کہنا مجھ کو جناب امیر کا، ستم کے رخ پہ تماچا لگا کے آیا ہوں، چراغ پاس کے بایت بجھا کے آیا ہوں، میں لاج آپ کی اماں بچا کے لایا ہوں، گلے پہ تیر تھپر مسکرا کے آیا ہوں، ارے جہاں پہ رہتی ہے ابن زیاد کی نسلیں وہیں علی کا قصیدہ سنا کے آیا، وہیں علی کا قصیدہ سنا کے آیا ہوں۔ اب مولانا کے استقبال کے لیے جناب اصغر دیکھیے لفظ کتنے ہوتے ہیں اصغر نام میں، الف صاد غین رے، بڑی محنت کی تھی حضور اس میں کہ اس میں اللہ کا الف دیکھو میرے نام میں ہے، صاد ہے صدق کی مصداق میرے نام میں ہے، غین غازی و غضنفر بھی میرے نام میں ہے، رے رسولوں کی رسالت بھی میرے نام میں ہے، اس میں اللہ کا الف دیکھو میرے نام میں ہے، صاد ہے صدق کی مصداق میرے نام میں ہے، غین غازی و غضنفر بھی میرے نام میں ہے، رے رسولوں کی رسالت بھی میرے نام میں ہے، ارے لوح محفوظ پہ الفاظ جلی لکھا ہے، میرے تو نام میں پہلے ہی علی لکھا ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں درخواست ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا بادشاہ صاحب کی طرف سے کہ وہ آئے اور فروز ممبر ہو کر آپ ان کے استقبال میں بابا سے بلند تر صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، ذاکرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ اور وہ مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ ذاکرین و علماء جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصاً 2 نام مجھے دیے گئے ہیں، حضرت علامہ طالب جوہری مرحوم اور مولانا ضمیر اختر صاحب، ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔
اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. صلوات. پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو حضرات ذرا فاصلے سے بیٹھے ہیں آگے آگے آ جائیں، جو دور ہیں وہ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں، اور نشست کے سلسلے میں کم سے کم اتنا مطمئن ہو جائیں کہ ایک بات کہنے کا ماحول پیدا ہو سکے اور کوئی بات سننے کا ماحول پیدا ہو سکے. صحرا کے بکھرے ہوئے جانور کبھی حکومت نہیں کر پاتے. صحرا میں بہت سے جانور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر وہ جانور ہی رہتے ہیں، حاکم نہیں ہوتے. ہاں 5 شیر منظم ہو جائیں تو حاکم کہلاتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو فرش اعضا پہ سماعتوں کے شیر بیٹھے ہیں وہ منظم ہو جائیں اور صلوات بآواز بلند پڑھیں. قرآن مجید کی ایک مختصر ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے. پھر ہم نے ترجمہ ایک مرتبہ پھر سنیے. ثم پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے، جو ہمارے برگزیدہ بندے، جو ہمارے چنے ہوئے بندے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت واضح لفظوں میں اعلان کر رہی ہے کہ قرآن کے وارث وہ ہوں گے جنہیں اللہ نے چنا ہوگا. بندوں کے چنے ہوئے قرآن کے وارث نہیں ہوں گے.
بلکہ قرآن کے وارث وہ ہوں گے جنہیں اللہ نے چنا ہوگا، جو نتیجہ انتخاب نگاہ مشیت ہو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے، جو ہمارے چنے ہوئے بندے۔ اس لفظ مصطفیٰ کو جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے ترجمہ کر دوں، اس لفظ کو سمجھیے، جو ہمارے مصطفیٰ بندے۔ قرآن مجید میں 3 لفظیں استعمال ہوئی ہیں چننے کے لیے: استفا، ارتضاء، اجتباء۔ استفا کے معنی چننا، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، ارتضاء کے معنی چننا، مرتضیٰ کے معنی چنا ہوا، اجتباء کے معنی چننا اور مجتبیٰ کے معنی چنا ہوا۔ ان تینوں لفظوں کو اگر کہیں روحانی معراج عطا ہوگی تو وہ ایک ہی دروازہ ہے۔ جہاں استفا کو روح استفا محمد مصطفیٰ مل گئے، ارتضاء کو علی مرتضیٰ مل گئے، اجتباء کو حسن مجتبیٰ مل گئے، اور تینوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ استفا کے معنی چننا، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، ارتضاء کے معنی چننا، مرتضیٰ کے معنی چنا ہوا، اجتباء کے معنی چننا اور مجتبیٰ کے معنی چنا ہوا۔ آ جائیے مولانا، آگے تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد معنویت بھی تو دیکھیے، تینوں کے معنی چنا ہوا، برگزیدہ، سلیکٹڈ، منتخب۔ اللہ نے جن کو چنا ہو انہیں کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جو اللہ کی نگاہ کے چنے ہوئے ہیں وہ کس طرح کے چنے ہوئے ہوں گے، وہ کیسے منتخب ہوں گے، وہ کیسے برگزیدہ ہوں گے، اللہ نے ان کو کیسے چنا ہوگا۔ قرآن، پھر میں یاد دلا دوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا ہے جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں، جو ہمارے چنے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے چنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن الیکشن کا قائل نہیں، سلیکشن کا قائل ہے۔ قرآن الیکشن کا قائل نہیں ہے، قرآن سلیکشن کا قائل ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن الیکشن کا قائل ہوتا تو اعلان یہ ہوا ہوتا کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وارث تم بنا لو، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، نگہبان تم بنا لو، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، محافظ تم ڈھونڈ لو۔ تم حافظ تو ہو سکتے ہو، محافظ نہیں ہو سکتے۔ محافظ وہی ہوں گے۔ حالانکہ اس لفظ کی بھی اگر مجھے یاد رہا تو اس لفظ کی بھی ذرا سی وضاحت کروں گا، مگر فی الحال اس وقت یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کے وارث وہ ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے جنہیں چنا ہے، جنہیں برگزیدہ قرار دیا ہے۔ چننے کا معیار بتائیے کہ کیا ہے، چننے کے معنی بتائیے کہ کیا ہے، چنا کیسے جاتا ہے، انتخاب کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی الیکشن تو ہے نہیں کہ 5 سال کے لیے کسی کو چن لیا اور اس کے بعد اس کو سیٹ سے اترنا ہی ہے۔ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جو الیکشن کے نتیجے میں آتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5 سال رہتے ہیں، دوبارہ سے الیکشن ضرور ہوتا ہے، مگر جو اللہ کی نگاہ انتخاب کے نتیجے میں آتے ہیں، حکومت کوئی ہو، صدی کوئی ہو، ہجری کوئی ہو، اقتدار کسی کا بھی ہو، نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں اس موقع پر ذرا جگائیے ذہنوں کو۔ جو الیکشن کے نتیجے پر آتے ہیں وہ کرسی چھوڑ کے انہیں آنا پڑتا ہے، انہیں الیکشن میں دوبارہ آنا پڑتا ہے، انتخاب دوبارہ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے جیسے ظالم آ جائیں، جابر آ جائیں، حاکم آ جائیں، مشیر ہوں، وزیر ہوں، فوجیں ہوں، لشکر ہوں، عسکر ہوں، ان کا دربار ہمیشہ سجا رہتا ہے۔ یقین نہ آئے تو 2020 میں دیکھ لو، ساری طاقتیں اپنی جگہ، حسین کا دربار اپنی جگہ، حسین کا دربار ہر جگہ پر سجا ہوا ہے، حسین کا دربار ہر جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں دربار سج رہا ہے۔ نہیں ذرا سا اور جگہ لیجئے ذہنوں کو، بادشاہوں کے تخت الٹ جاتے ہیں، تاج پلٹ جاتے ہیں، لشکر ختم ہو جاتے ہیں، فوجی ختم ہو جاتے ہیں، اسلحے تباہ ہو جاتے ہیں، فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، مگر حسین کا دربار ہر سال ایسے ہی سجا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ دربار اس کا زندہ رہتا ہے جس کا وارث زندہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ کہ یہ دربار بے وارث نہیں ہے، یہ عزاداری بے وارث نہیں، یہ قوم بے وارث نہیں ہے۔ ہمارا ایک وارث غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے،
हमारा वारिस वही है जो कुरान का वारिस है। या अली जगाइए ज़हनों को, हमारा वारिस वही है जो कुरान का वारिस है, जो किताब का वारिस है, जिसे हमने वारिस नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ने उन्हें वारिस बनाया है। अल्लाह वारिस उसे बनाता है जिसे पहले चुन लेता है, जिसे मुंतखब कर लेता है। हमारा वारिस भी वही है। और वारिस की बात है तो एक जुमला सुन लीजिए, एक मुनाजरे का एक जुमला है, याद अचानक आया है तो ये भी आपकी समातों की अदालत में रखे देता हूँ। मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल देवबंदी बहुत बड़े मुनाजिर गुजरे हैं, लासानी मुनाजिर गुजरे हैं, मजहब हक से लोगों को रूशनास कराया है, फिरक़ा हक़्क़ा दिखाया है लोगों को, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। खुदा उनके दराजात में बुलंदी अता फरमाए, खुदा उनके दराजात बुलंद फरमाए। वकील हक़ ज़हरा का लक़ब था, कोई मामूली नहीं थे। बाग़े फ़िदक पर मुनाजरा हो रहा था, इधर से मीरास की बात हो रही थी। जब मुबल्लिग़ आज़म मुनाजरा जीतने लगे तो सामने वाले ने अपनी हार का सबूत देते हुए कहा, खड़े होके कहा, ए मुबल्लिग़ आज़म क्या मीरास की बात कर रहे हो, क्या मीरास का तज़किरा कर रहे हो? हम तो नबी को जिंदा मानते हैं और जिंदा की मीरास तक़सीम नहीं होती, जिंदा की तो मीरास तक़सीम ही नहीं होती, मगर जिसे अहले बैत ने अपने हक के लिए चुना हो वो मुबल्लिग़ आज़म खड़े हुए और एक जुमला कहा कि तुम कहाँ खिलाफत की बात कर रहे हो? जैसे मुझसे मीरास के मौजू पर तुम एतराज़ कर रहे हो, वैसे मैं खिलाफत के मौजू पर तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब जिंदा की मीरास तक़सीम नहीं होती तो जिंदा का खलीफा भी तो नहीं होता। सारी खिलाफत बातें जब भी एक चीज होते हैं, रसूल को जिंदा मानते हैं, हम भी तो जिंदा मानते हैं। कहा तो जिंदा की मीरास नहीं होती। मुबल्लिग़ आज़म ने कहा अपनी जगह खामोश रहना, डटे रहना, रुके रहना, मैदान में नहीं रुके यहाँ तो रुक जाओ, रुके रहना। अगर जिंदा की मीरास की बात नहीं होती, जिंदा की मीरास तक़सीम नहीं होती तो जिंदा के खलीफे भी तो नहीं होते, जिंदा का खलीफा भी तो नहीं होता। तो हम बेवारिस नहीं, ये आज़ादारी बेवारिस नहीं। कुरान ये कह रहा है कि कुरान भी बेवारिस नहीं। सुम्मा और उसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया जो हमारे चुने हुए बंदे हैं। इस लफ्ज़े फिर पर गौर कीजिए, फिर ये फिर कहाँ आता है? पहले सोज हुआ, फिर सलाम हुआ, फिर मरसिया हुआ, फिर पेशखानी हुई, फिर मौलाना ने मजलिस पढ़ी, फिर नौहा हुआ, फिर जियारत हुई। समझ में आया ये लफ्ज़ फिर कहाँ इस्तेमाल होता है? अल्लाह कह रहा फिर हमने किताब का वारिस। इसका मतलब ये कि लफ्ज़ फिर बता रहा है इससे पहले कुछ और कहानी है। लफ्ज़ फिर बताता है कि इससे पहले कुछ है। अल्लाह क्या कह रहा है कि फिर हमने किताब का वारिस उन बंदों को बनाया जो हमारे चुने हुए बंदे हैं, मुंतखब बंदे हैं, मुस्तफ़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, मुश्तबा हैं, हमारी निगाह के चुने हुए बंदे हैं। हमने उन्हें वारिस बनाया है। असल में अल्लाह कहना ये चाहता है, जरा जगाइएगा ज़हनों को, इसलिए कि मुझे महसूस होना चाहिए कि जुमला पहुंच रहा है। अल्लाह कहना ये चाहता है मैंने तौरात को भेजा, तुमने बदल दिया, मैंने ज़बूर को भेजा, तुमने तब्दील कर दिया, मैंने इंजील को भेजा, तुमने उसे भी बदल दिया, फिर मैंने किताब का वारिस उन्हें बनाया। अब क़यामत तक इनके होते हुए न किताब बदलेगी न शरीयत बदलेगी। सुम्मा और असनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना, हमने जिन्हें मुस्तफ़ा बनाया है, हमने जिन्हें चुना है। अब चुनने का मयार देखिए कि क्या है। मैं बुजुर्गों की खिदमत में जसारत नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि चुनने का मयार क्या है। मेरी तबीयत नासाज थी, मैंने एक बच्चे को बुलाया इधर। बच्चा आया, मैंने जेब से पैसे निकाले और 100 रुपये निकाल के मैंने कहा कि देखो मैं बीमार हूँ, आसपास कहीं फल वाला कोई नज़र आए तो अनार लेके आना, अनार बीमार के लिए अच्छा होता है, अनार लेके आना। मिसाल के जरिए समझा रहा हूँ कि चुनने का मयार क्या है। मैंने उससे कहा लो बेटा जाओ अनार लेके आना। कैसे लाओगे इधर आप? चूंकि ज़हीन था तालिबे, बच्चा ज़हीन था, उसने कहा मौलाना अच्छा लाऊंगा। कैसे लाओगे अच्छा? कहा जो वो देगा वो नहीं, बल्कि खुद छांट के लाऊंगा, चुन के लाऊंगा, चुन के लाऊंगा। आए हाय, जरा सा गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। इस मरहले पर भी मैंने कहा कैसे चुनोगे? कहा उठा के देखूंगा कोई दाग ना हो,
धब्बा ना हो, ऐब ना हो। या अली मैं पूरा इस्मत का तसव्वुर पेश कर रहा हूँ आपके सामने। एक मासूम बच्चा था, छोटा बच्चा था, उस निगाह में अनार लाऊंगा, छांट के लाऊंगा, ऐब ना हो, दाग ना हो, धब्बा ना हो, रैब ना हो, गंदा ना हो, खामी ना हो, खराबी ना हो, साफ सुथरा नजर आए, जिसमें कहीं से कोई गंदगी और पलीदगी के आसार ना हो, ऐसे लेके आऊंगा। अब जरा गौर करो, अल्लाह कह है कि मैंने कुछ लोगों को चुना है। या अली जगा लीजिए, जहनों को जगा लीजिए। मैं तो हाथ जोड़ के पूछना ये चाहता हूँ, जब 10 बरस का बच्चा एक फल चुनता है तो उसका निगाह का इंतखाब ये होता है कि गला हुआ ना हो, खराब ना हो, ऐब ना हो। तो जब 10 बरस का बच्चा ऐबदार को पसंद नहीं करता, कितना बदनसीब है मुसलमान जो ऐबदार को अपना रहबर मानता है। उस बच्चे का मयार नजर बता रहा है कि देखिए मैं लाऊंगा वो फल लाऊंगा जिसमें ऐब ना हो, जिसमें खामी ना हो, खराबी ना हो, नक्स ना हो, गंदगी ना हो, पलीदगी ना हो। दुश्मनाने ज़हरा पे लाना, दुश्मने आज़ादारी पे लाना, एक 10 बरस का बच्चा भी अगर इंतखाब के मयार पर उतरता है, छांटता है, चुनता है, लाता है, तो कोशिश ये होती है कि ऐबदार ना हो। और कमाल है कि जिस शरीयत मुस्तफ़ा में कुर्बानी का जानवर ऐबदार नहीं पसंद किया जाता। हाय 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 हाय, जरा सा गौर कीजिए, तवज्जो तो कीजिए, कितना बदनसीब है मुसलमान कि कुर्बानी का जानवर तो वो ऐबदार पसंद ना करे, और नबी की जगह पर लोग ऐबदारों को बिठा रहे हैं। अल्लाह कहना क्या चाहता है कि मैंने चुना है, मैंने मुंतखब किया है, मैंने उन्हें बरगुज़ीदा किया है। आप जरा सोचिए, फर्क इतना है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं समझा सकूं। ये है 10 बरस का बच्चा जिसने कहा अनार लाऊंगा ऐसा जिसमें कोई खामी ना हो। अब मैं कैसे समझाऊं कि जब 10 बरस के बच्चे का मयार ये है, तो जो कायनात का खालिक उसके चुनने का मयार क्या होगा? या अली मैं कैसे पहुंचाऊं ये जुमला? भाई जब 10 बरस के बच्चे का चुनने का मयार ऐसा है कि अगर वो कोई फल लाता है तो चुनता है कि बेऐब हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो। तो अगर 15 साल का बच्चा होगा तो क्या मयार होगा? 20 बरस का होगा तो क्या मयार होगा? कोई आलिम होगा तो उसका मयार क्या होगा? कोई फाजिल होगा तो उसका मयार क्या होगा? कोई मरजा वक्त होगा तो उसका क्या मयार होगा? कोई मुज्तहिद होगा तो उसका क्या मयार होगा? कोई हादी होगा तो उसका क्या मयार होगा? कोई इमाम होगा तो उसका क्या मयार होगा? कोई रसूल होगा तो उसका क्या मयार होगा? अगर अल्लाह चुनेगा तो उसका क्या मयार होगा? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिन 14 को अल्लाह ने खुद चुना हो वो कैसे होंगे, उनका क्या मयार होगा? जरा कभी गौर तो किया जाए, कभी तवज्जो तो की जाए, और कभी फिक्र तो की जाए कि जिन्हें अल्लाह ने चुना होगा वो कैसे होंगे। अल्लाह चुनता ही बेऐब को है। अल्लाह अकबर। फितरत का तकाजा क्या है? इस्लाम दीन फितरत का तकाजा ये है कि इंसान अच्छे को चुनता है। कोई साहब अगर कलाम भी पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कलाम सुनाएं। कोई मिंबर पे खतीब आता है तो बेहतर से बेहतर ये कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी खिदमत की जाए। मगर हाँ, सबका अपना अपना मयार नज़र होता है। कुछ लोगों का मयार नज़र और मतमे नज़र ये होता है कि पब्लिक ज़्यादा दाद दे तो गुफ्तगू मयारी है। मेरा अपना मयार नज़र ये है कि मजबूत बात जितनी हो वो मयारी गुफ्तगू है। मेरा मयार माफ़ कीजिएगा वो नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब दाद देते हैं लोग, खुश होते हैं मोमिनीन, मगर मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ अपने छोटे भाइयों से। हमेशा मैंने ये कहा कि देखो, क्वालिटी में समझौता ना करना।
دلائل میں سمجھوتا نہ کرنا، استنباط میں سمجھوتا نہ کرنا، دلیل مضبوط ہونی چاہیے، دلائل اچھے ہونے چاہیے، براہین اچھے ہونے چاہیے، نہیں لفظ بدل دوں، اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے نجیب الطرفین الفاظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کائنات کا سب سے پاک شجرہ ہے اہل بیت کا، شجرہ طیبہ ہے، تو ہر ایک کا معیار نظر ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ نے جنہیں چنا ہوگا، جنہیں برگزیدہ کیا ہوگا، جنہیں منتخب کیا ہوگا، جنہیں کتاب کا وارث بنایا ہوگا، وہ کس معیار پر ہوں گے، وہ کس طرح سے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ انسانی شکل میں ضرور آئیں گے، اللہ اکبر، انسانی شکل میں ہوں گے مگر مظہر جمال کبریا ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، وہ زمین پر بیٹھ کر انسانی شکل میں اللہ کی صفات کے مظہر بنے ہوئے ہوں گے۔ بھول جاتے ہیں آپ، کل کی ساری گفتگو آپ بھول گئے، اللہ کی صفتیں جن اہل بیت سے ظاہر ہوں انہی کو تو معصوم کہا جاتا ہے، صفتیں اللہ کی ہوتی ہیں، ظاہر ان سے ہوتی ہیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ نے دشمنوں کو رزق کیسے دیا ہے تو علی کے رزق دینے کے انداز سے پتہ چلے گا، علی کا کرم بتائے گا کہ ان کا انداز کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس آیت سے ایک نتیجہ پہلے اخذ کیجئے تو آگے بڑھو، اور مجھے اس سے قطعاً کبھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ مجمع چپ ہے یا بول رہا، حالانکہ اہل بیت کے ذکر میں بولتا ہوا مجمع ہی اچھا لگتا ہے، لیکن 5 منٹ سناٹا ہو اور پھر بولیں، اس سسپینس کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں مشکل میں ڈالنے کا عادی ہوں، اور اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ آزمایا تو جائے کہ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں کس موقع پر۔ میں بیچ بیچ میں گفتگو کے دوران آپ کا بھی اسٹیٹس چیک کرتا رہتا ہوں اور اپنا بھی اسٹیٹس چیک کرتا رہتا ہوں، رننگ اسٹیٹس کیا چل رہا ہے سامعین کا، یہ میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہ سب سماعتیں میرے ساتھ چل رہی ہیں، خدا سب کی توفیقات میں اضافے فرمائے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور توفیقات میں اضافوں کے لیے ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ اس آیت سے ایک بات صاف لفظوں میں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کے وارث مصطفیٰ بندے بنائے، مصطفیٰ بندے، مصطفیٰ بندہ نہیں۔ پہلے تو اسی پر رکیے، ہم سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ ایک ہے، اللہ نے کہا مصطفیٰ بہت سارے ہیں، اولون محمد، اوسطون محمد، مصطفیٰ بہت سارے ہیں۔ تو قرآن کے وارث وہ ہیں جو مصطفیٰ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے یہاں پر، اس کو ابھی ادب کی شاہنشین میں سنبھال کے رکھیے لفظ کو، کہ قرآن کے وارث مصطفیٰ بندے ہیں۔ آگے بڑھیے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو مصطفیٰ بندے ہیں ان کی شان کیا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا واحد کا صیغہ قل الحمدللہ، اے میرے رسول الحمدللہ کہو۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ الحمدللہ کہا جائے، اللہ کہہ رہا ہے قل الحمدللہ، اے میرے حبیب الحمدللہ کہو، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اور دیکھیے بات کو بات سے ملائیے، اے میرے حبیب الحمدللہ بھی کہو اور مصطفیٰ بندوں پر سلام بھی بھیجو۔ خود مصطفیٰ سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیجو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے علاوہ بھی کچھ مصطفیٰ بندے مصطفیٰ کے گھر میں موجود ہیں۔ نہیں، آیت کو ملائیے، آیت کو ملائیے، قل الحمدللہ، اللہ کہتا ہے الحمدللہ کہو والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیجو۔ آیت نازل ہوتی ہے، نبی کا عمل اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، ہمیں کیا معلوم نماز کیا ہے؟ نبی نے قیام، قعود، رکوع، سجدہ کر کے بتایا یہ ہے نماز۔ تو نبی کا عمل تفسیر کرتا ہے۔ اللہ نے کہا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے میرے حبیب الحمدللہ کہو اور مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیجو۔ جا کے تاریخ پڑھنا، حدیث کسا کے واقعے کے بعد، آیت تطہیر کے نزول کے بعد، پیغمبر اسلام جب کبھی مسجد میں جاتے ہیں اللہ کی حمد کرتے ہیں، سیدہ کے دروازے پہ آگے کہتے ہیں سلام ہو
اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو. تو یہ سلام بھیجا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے یہ ہے وہ مصطفیٰ بندے جن پر سلام بھیجنا ہے. نہیں صغرا کبرا ملا لوں تو نتیجے پر انتظار کیجئے. اور وہ یہ کہ سورہ فاتر کی جو پہلی آیت میں نے پڑھی, جو مصطفیٰ بندے ہیں وہ قرآن کے وارث. دوسری آیت میں نے پڑھی, جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں ان پر اللہ کا سلام. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, ان پر سلام. خدا کی قسم بہت بڑا جھگڑا ہے 14 صدیوں کا. اگر آپ اس پر توجہ کر لیں ابھی واضح ہو جائے. اور میں قرآن سے ثابت کر چکا کہ اہل بیت کو علیہ السلام کہنا ہے یا رضی اللہ کہنا ہے. آپ کس وادی فردوس میں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم, آپ کس وادی فردوس میں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم. میں تو کڑی سے کڑی ملا چکا. سورہ فاتر میں اللہ نے کہا کہ مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا وارث بنایا, پھر کہا مصطفیٰ بندوں پر سلام ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے وارث بخاری کے رضی اللہ نہیں ہوں گے, قرآن کے علیہ السلام ہوں گے. بخاری کے رضی اللہ اور ہیں. ہائے 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 اگر آپ نے جملے پر غور کیا ہو, بخاری کا رضی اللہ اور ہیں, قرآن کے علیہ السلام. ہائے ہائے علیہ السلام ہے یہ, ان کو قرآن نے علیہ السلام کہا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں علیہ السلام کہاں سے کہتے ہیں, قرآن نے کہا ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ یہ علیہ السلام, نہیں کہا تو آیت کہاں لے جاؤ گے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام. تو جن پر اللہ سلام بھیجے انہی کو تو علیہ السلام کہا جاتا ہے. میں تو چونکہ اہل بیت کا نمک کھاتا ہوں اس لیے اہل بیت ہی کی بات کہوں گا کہ اہل بیت علیہم السلام. اور یہ ہمارے علماء نے نہیں, غیروں کے علماء نے بھی علیہ السلام لکھا ہے. اب کچھ ایجنٹ پیدا ہو گئے ہیں جو رضی اللہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ قرآن نے ان کے علیہ السلام ہونے کا اعلان کیا ہے, قرآن نے ان کے علیہ السلام ہونے کا ذکر کیا ہے. اور لوگ غور نہیں کرتے ہیں. ذرا سا اور میں آپ کو بیدار کر دوں اس موقع پر. الفاظ زمانے کے اعتبار سے اپنی آبرو کھو بھی لیتے ہیں, آبرو بنا بھی لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قیام و قعود, رکوع سجدہ کیا, اس کو کہا گیا صلات. صلات کے معنی دعا کے تھے, مگر جب پیغمبر نے قیام و قعود کر کے دکھایا تو سمجھ میں آیا کہ اب صلات کے معنی یہ ہیں. میں زیادہ علم بحث میں نہیں جاتا, بالکل سامنے کی بات 2 اور 2 4 کا رزلٹ. مرحوم کے معنی بتائیے آپ کیا ہیں؟ رحمت سے بنا ہے مرحوم, اس میں مفعول ہے, جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو. جس پر بھی رحمت نازل ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ مرحوم. اب یہ جو سرحد پار سے بول رہے ہیں اس کے لیے کہیے کہ یہ مرحوم ہے. لوگ لڑ پڑیں گے نا, ہمارے مولانا کو مرحوم کا کیوں؟ مرحوم کے معنی تو جس پر رحمت نازل ہو اسے مرحوم کہا جاتا ہے. تو آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کہا نہیں مولانا لفظ مرحوم مخصوص ہو گیا مرنے والے کے لیے, تو اس مرحوم مولوی کو بھی تو سمجھا دو کہ جب لفظ کہیں اور مخصوص ہو جائے تو ادھر استعمال نہ کرو. بہت شکر گزار ہوں. لفظ مرحوم مرنے والے سے مخصوص ہو گیا, اس لیے زندہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. لفظ رضی اللہ بخاری والوں کے لیے استعمال ہو گیا تو قرآن والوں کے لیے استعمال نہ کرو. نوجوانوں گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ آج مجھے زیادہ دیر مجلس پڑھنا ہے. آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے اس لیے زیادہ دیر پڑھوں گا تاکہ طبیعت ساز میں آ جائے. ایسے ہی ساتھ دیتے رہیے اور نتائج میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا رہوں گا. آپ کی سماعت کی عدالتوں میں جو نتائج رکھے جائیں تو احساس ہونا چاہیے کہ بات پہنچ رہی ہے.
تو قرآن کے وارث وہ ہیں جو مصطفیٰ ہیں، قرآن کے وارث وہ ہیں جو علیہ السلام ہیں، قرآن کے وارث وہ ہیں جن پر اللہ نے سلام بھیجا۔ اللہ، اب ذرا سوچئے کہ اللہ جن پر سلام بھیجے، سلام کے معنی کیا ہے؟ سلامت رہو۔ جنہیں اللہ یہ کہے کہ سلامت رہو، یا علی یا علی یا علی، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ جنہیں اللہ یہ کہے کہ سلامت رہو، کائنات ختم ہو سکتی ہے مگر وہ سلامت رہیں گے۔ ان کا ذکر سلامت رہے گا، ان کا تذکرہ سلامت رہے گا، ان کے تذکرے سلامت رہیں گے، اور ان کی قربانی اور ان کے قربانی کے جذبے اور یہ سب ذکر سلامت رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں سلامتی کی دعائیں دی۔ حدیث قصہ میں خود حضرت جبریل کو بھیجا ہے سلامتی کی دعا لے کر، سلام بھیجا۔ اب صاحب یہ موضوع بہت پرانا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، میں پرانے شہروں میں کچھ نئی گلیاں ڈھونڈنے والا مسافر ہوں۔ پرانے شہروں میں کچھ نئی گلیاں مل جائیں، ہر پرانے شہر میں کوئی نہ کوئی نئی گلی ہوتی ہے۔ محقق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نئے موڑ تلاش کرے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کون روا روی میں مجلس سنتا ہے، کون تحقیقی انداز سے مجلس سنتا ہے۔ البتہ تحقیق کی اپنی ایک مقام ہے، تحقیق کا اپنا ایک مرتبہ ہے، تحقیق اور تلاش و جستجو کو سلام کیا گیا ہے، اس لیے مجلس میں محقق بن کے بیٹھا کرو، روایتی انداز سے نہ بیٹھا کرو۔ یہ بڑا پرانا سا موضوع ہے، اور میں اس پرانے موضوع میں جو تحقیق کا تڑکا لگا کے آپ تک پہنچاؤں تو محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں بات پہنچی ہے، اس لیے کہ یہ فرش ازا نہیں ہوتا، یہ دسترخوان مودت بچھایا جاتا ہے، دسترخوان معرفت بچھایا جاتا ہے۔ یہاں جو عقیدے کی غذا پہنچائی جائے اسے وصول کرنا چاہیے، اور اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک نئے انداز سے دوسرے طریقے سے بات پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے ہر حکم پیغمبر کی خدمت میں نازل کیا اور پیغمبر نے عمل کر کے بتایا کہ اس حکم کا مطلب یہ۔ ایک حکم مجھے پیغمبر کا ملا، پیغمبر کے لیے اللہ کا حکم ملا، ان ترکا خیرن الوصیہ، اے میرے حبیب، اے جانے کائنات، اے مصدر حسنات، اے ماخذ ممکنات، اے معلم لوح محفوظ، اے شناسائے رموز ہدیت، اے جانے کائنات، اے رہبر دو عالم، اے رہبر معظم، اے میرے حبیب، اے میرے پاک نبی، اگر خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا۔ یہ حکم ہے قرآن میں، ان ترکا خیرن الوصیہ، میراث کے حوالے سے آیت ہے، اگر خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اللہ نے کہہ دیا خیر چھوڑنا تو وصیت کرنا، تو پیغمبر پر واجب ہے کہ نہیں کہ وصیت کر کے جائیں؟ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ اللہ نے حکم کیا ہو اور نبی نے اس حکم پر عمل نہ کیا ہو۔ میں جملہ کہہ دوں اس لیے کہ ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو اللہ کا حکم نہ بجا لائے، ہم تو اسی نبی کو نبی مانتے ہیں کہ ارادہ اس کا ہوتا ہے، عمل ہمارے نبی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا، حکم تو ملا، تعمیل حکم کہاں ہے یہ بھی دکھاؤ۔ بڑی خصوصی توجہ بھائی، اگر مولانا غمخار صاحب آئے اور ان سے کہا گیا کہ مولانا آپ 4 شعر پڑھیے، تو یہ 4 شعر پڑھنے کا حکم تو ملا، تو اگر مولانا کی نظر میں حکم کرنے والے کی کوئی اہمیت ہے تو کہیں نہ کہیں 4 شعر پڑھے بھی انہوں نے ہوں گے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا، یہ آیت تو ملی قرآن میں، مگر سارے مسلمان سیرت کی کتابیں پڑھ کے بتاؤ کہ جب اللہ نے حکم نازل کیا خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا، یہ بتاؤ نبی نے اس حکم پر عمل کب کیا، کیسے کیا، کیا کیا، کیا کہہ کے گئے؟ جانے سے پہلے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی جگائیے ذہنوں کو، جگائیے۔ جانے
سے پہلے نبی نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری اطرت یعنی اہل بیت ہے. جگا لیجیے ذہنوں کو, میں جملہ ہدیہ کرنے والا ہوں, میں جملہ پہنچانے والا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے اللہ نے حکم کیا خیر چھوڑنا تو وصیت کرنا, نبی نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صرف حدیث ثقلین ہے. حدیث ثقلین صرف حدیث نہیں ہے, وصیت رسول ہے. یا علی یا علی یا علی, جملے کا وزن سمجھیے, یہ وصیت رسول ہے, وصیت رسول. اور نبی نے وصیت فرمائی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے نوجوانوں اب شکایت نہ کرنا کہ کون اس وصیت پر عمل کرتا ہے, کون نہیں کرتا, کون وصیت کرتا ہے, کون بھول گیا. اس لیے کہ وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے, محلے والوں کو یاد نہیں رہتی. وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے, محلے والوں کو نہیں. جو وصیت پر عمل کر رہا ہے فخر کرے کہ نبی نے وصیت کی تھی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو چونکہ ہم نے اس کو نبی کی وصیت مانا تو تعویذ بنا لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم ہیں نبی والے, جو نبی نے کہا وہ ہم نے مانا. نبی نے کہا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہم نے اس کو اپنا تعویذ بنا لیا, حرز جہاں بنا لیا, ایک محفوظ پناہ گاہ جو پیغمبر دے گئے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وصیت ہے پیغمبر کی. یہ اس جملے پر آپ چاہے سرسری گزر کے چلے جائیں اور مجلس کے بعد کہہ دیں کہ مولانا نے کچھ نہیں پڑھا, میں اس سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو کے مجلس پڑھتا ہوں. صرف گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے 2-4 دفعہ نعرے لگ جائیں, مجلس کا حق تو ادا ہوتا ہے مگر ویسے ادا نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے. میں اس سے قطعاً کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں, مگر یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو پیغمبر نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ رسول کی وصیت ہے. وصیت جو بھی قرآن اور اہل بیت کو مان رہا ہے وہ نبی کی وصیت پر عمل کر رہا ہے. وہ نبی کی وصیت پر عمل کر رہا ہے. اب فرق یہ ہے کہ لوگوں کو یاد نہیں, وصیت ہمیں یاد ہے. وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, وجہ بھی سن لو. اس لیے کہ وصیت انہیں یاد رہتی ہے جو وصیت کرنے والے کے غسل و کفن میں شریک رہے ہو, جو جنازہ چھوڑ گئے. جو جنازہ چھوڑ جائیں انہیں وصیت کیا یاد رہے گی. جو غسل و کفن ہی میں شریک نہ ہو انہیں وصیت کیا یاد رہے گی. الحمدللہ کہ ہم ہر مرحلے پر ساتھ تھے, اس لیے کہ ہم نے نبی لیا ہی ان سے ہے جو بے سایہ نبی کا سائبان بنے رہے. برجستگی کے ساتھ میں نے جملہ کہہ دیا اور برجستگی کے ساتھ آپ نے جملہ سن لیا. ابو طالب کون ہے؟ بے سایہ نبی کا جو سائبان کہلائے. اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. ہم نے ابو طالب سے عقیدہ رسالت لیا ہے, جہاں باپ ہو کر, چچا ہو کر بھتیجے کو بیٹا نہیں کہا نبی نے. ابو طالب نے بیٹا نہیں کہا. دعوت ذوالعشیرہ میں بھی اگر کافروں کے مجمع میں اٹھایا ہے تو کہا اے سید و سردار, اے میرے مولا, اے میرے آقا. جہاں اس حد تک احتیاط ہو کہ چچا ہے, پالنے والا ہے, مگر بیٹا نہیں کہا, آقا کہا,
مولا کہا، سید کہا، سردار کہا، تو اب ابو طالب کے دروازے پر آنے والے کسی بھی علی کے بھکاری نے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. نبی کو اپنے جیسا انہی نے کہا جو ابو طالب کے دروازے سے ہٹ گئے، جنہوں نے ابو طالب کے دروازے سے آداب سیکھے، جنہوں نے طریقے آداب اور سلیقے ابو طالب کے دروازے سے لیے، انہوں نے پیغمبر کو کبھی اپنے جیسا نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ آقا و مولا جانا. اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. یہ تو سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا جائے کہ ہم نے پیغمبر کے ہر حکم کو شریعت مانا ہے. کسی وقت ان باتوں کی وضاحت کر دوں گا. ہم پر یہ الزام ہے صاحب یہ نبی کو نہیں مانتے، لعنت ہو اس پر جو نبی کو نبی نہ مانے. سلام ہے ان سماعتوں کو جو آہستہ جملہ کہنے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے، برق رفتاری کے ساتھ آپ پہنچے. لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے. نام آپ بتائیے کون ہے جو نبی کو نہیں مانتا؟ لعنت میں پڑھوں گا. آپ نام تو بتائیے کون ہے جو نبی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. ہائے ہائے ذرا جگا لیجئے. ہمارے عقیدے میں تو کافر ہی وہ ہے جو نبی کی بات نہ مانے. یا علی یا علی یا علی، میں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جو نبی کا پیغام نہ مانے وہی تو کافر ہے. ابو جہل ابو لہب کو آج تک ہم نے کافر کیوں مانا؟ کہ پہلا پیغام دعوت ذوالعشیرہ میں نبی تو انہوں نے نہیں مانا، تو یہ کافر ہوئے نا. بس اسی کلیوں کو ہمیشہ کے لیے قانون بنا لو. جو نبی کا پہلا پیغام ٹھکرا ہے وہ بھی کافر ہے، جو آخری پیغام غدیر ٹھکرا ہے وہ بھی کافر ہے. جو پہلا پیغام ٹھکرائے وہ بھی کافر، جو آخری پیغام ٹھکرائے. کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہے کہ کون کالا کافر ہے. جو بھی نبی کی بات میں شک کرے وہ کافر، ذات میں شک کرے وہ کافر، جو نبی کا دیا ہوا نہ لے وہ کافر. جگا لیجئے ذہنوں کو، جگا لیجئے، اس لیے کہ میں بات کہہ رہا ہوں جو نبی کا دیا ہوا نہ لے. قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں لے لو. نبی دیں تو لینا ایمان ہے. اگر غدیر کے منبر سے مولا دیں تو لینا ایمان ہے. ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے منع کر دیں قریب بھی نہ جانا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں رک جانا ایمان، رک جانا ایمان. اب بہت آہستہ ایک جملہ کہوں گا، بڑے یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں. حسین کے دروازے سے بٹنے والی خیرات کو اپنی جھولی میں سمیٹتے ہوئے یقین کے ساتھ ثانی زہرا کے خطبے کے صدقے میں رزق نطق و بیان کی بھیک سمیٹ کر ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم سے زیادہ نبی کو کون مانے گا؟ خدا کی قسم کون مانے گا؟ ہم سے زیادہ کوئی مان ہی نہیں سکتا. جملہ بہت آہستہ کہوں گا، مگر پیچھے تک بیٹھنے والے نوجوانوں آہستہ سننے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا. جملہ ایک ہے مگر جملہ نہ سمجھنا، پوری تاریخ کا لہو نچوڑوں گا اس جملے میں. ہم سے زیادہ نبی کو کوئی مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کی جنبش لب کو شریعت مانا.
محمد مصطفیٰ کی جنبش لب کو، پیغمبر کی جنبش لب کو شریعت مانا. جو نبی نے کہا وہ شریعت، جو بتایا وہ شریعت، جو سنایا وہ شریعت، تو جو غدیر میں دکھایا وہ شریعت. یہی تو شریعت ہے. سب کی معرفت اور توفیقات میں اضافوں کے لیے ایک صلوات بھی پڑھیے محمد وآلہ. ہم سے زیادہ نبی کا کون مانے؟ نبی کی جنبش لب کو ہم نے شریعت مانا ہے. اور وہی نبی کہہ کے جا رہا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں، قرآن اور اہل بیت. تو یہ رسول کی وصیت ہے. ہم کسی کو چڑھانے کے لیے اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم نے اہل بیت کا دامن کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں پکڑا ہے. ہم کیا کریں، سفینہ نوح نے بھی اپنی نجات کے لیے انہی کا دامن تھاما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون ہے جس کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ کون ہے جس کے ذریعے نوح کا سفینہ پار لگا؟ کون شخصیتیں ہیں جن کے صدقے میں سلیمان کے تخت میں عدم اعتدال نہ آیا؟ وہ کون ہیں جن کے صدقے میں یوسف کا چاند سا چہرہ نکھر گیا؟ وہ کون ہیں جنہوں نے کائنات کی مشکل کشائی کی؟ سب کی دعا انہی کے صدقے میں پوری ہوئی، سب کی توبہ انہی کے صدقے میں قبول ہوئی. جس نے بھی مانگا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے. بس مانگنے میں فرق ہے، مانگنے کے طریقوں میں فرق ہے. کچھ لوگ جو شریف ہیں ہر وقت ان کے صدقے میں مانگتے ہیں. ہائے میں نے جملہ کہا ہے، جو شریف ہیں ہر وقت ان کے صدقے میں مانگتے ہیں. جو خود غرض ہے وقت پڑھنے پہ ان کے صدقے میں مانگتے ہیں. ورنہ میاں میرا تو تجربہ یہ ہے کہ کسی فقیر کو بھیک بھی ان کے نام کے بغیر نہیں ملتی. نام تو اور بھی بہت ہیں، میں نے کسی فقیر کو کسی کے نام پر مانگتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. ہائے ہائے. آپ نے کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجئے کہ لوگوں کے رہبروں کے نام پہ کسی فقیر نے مانگا ہو. یا علی یا علی یا علی یا علی، بڑی توجہ. لوگوں کے رہبروں کے نام پہ کسی فقیر نے 2 روپے مانگے ہو، مل گئے ہو؟ نہیں ملے نا. ارے جن کے نام پر دنیا میں 2 روپے نہیں ملتے ان کے نام پر نجات ڈھونڈ رہے ہو. نجات چاہیے ان کے دروازے پہ آؤ، ہدایت چاہیے ان کے دروازے پہ آؤ. کشکولے حیات کھلاؤ اور زندگی کی بھیک لے جاؤ. ان کے دروازے پہ آؤ گے تو ملے گا، مگر غرور کے ساتھ نہ آنا، تمکنت کے ساتھ نہ آنا، گھمنڈ کے ساتھ نہ آنا، علم کی دھونس سے نہ آنا، دولت کے روب میں نہ آنا، لباس کی چمک کے ساتھ نہ آنا. ان کے دروازے پر آنے کا سلیقہ یہ، سر کے بل چل کے آؤ گے تو بڑے بن کے جاؤ گے. میں نے تاریخ پڑھی ہے تو مجھے یہی ملا، جو بھی ان کے دروازے پر چھوٹا بن کے آیا وہ بڑا بن کے گیا، اور جو ذرا بڑا بن کے آیا ہے اسی کو اپنی حیثیت کا اندازہ بھی ہوا ہے. ان کے دروازے پر چھوٹے بن کے آؤ، بڑے بن کے جاؤ. ان کے دروازے پر فرشتوں کا سردار بھی اپنے عہدے کے رعب کے ساتھ نہیں آتا. کیسے آتا ہے؟ انا خیاط الحسنین، دروازہ جنت پکار رہا ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. چلیے آپ اتنا بیدار ہیں تو یہ جملہ بھی ہدیہ کروں، پھر کل کی طرح یہ جملہ دہرا دوں کہ یہ بخیلوں کا ممبر نہیں ہے، یہ سخی ابن سخی کا ممبر ہے. یہاں سخی کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، ہمارے دامن پھیلا کے سمیٹنے میں کمی ہو سکتی ہے.
دامن سماعت اتنا پھیلایا کرو کہ سخی کی بارگاہ سے ملنے والی خیرات سمیٹ سکو. ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا. یہ جوہر ہوتے ہیں, یہ معرفت کے موتی ہوتے ہیں جو مجلس میں آپ کو ملتے ہیں. ورنہ میاں ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں. اس قوم نے کتابوں کو نہیں پڑھا, منبر پر کتابیں پڑھنے والوں کو پڑھا ہے. اور یہ مجلس کا فیض ہے, مجلس کا, یہ مجلسی کا صدقہ ہوتا ہے. اس مجلس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. دروغہ جنت آگے کہہ رہا ہے انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اے دروغہ, اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو, جنت کے دروغہ ہو, آگے کہنا چاہیے تھا میں دروغہ, روک کے ساتھ کہنا چاہیے. یہ تم نے حسنین کا درزی کیوں کہا؟ کیا کوئی بڑا عہدے والا آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں چھوٹے عہدے والا ہوں؟ کبھی نہیں کہتا, ہمیشہ بڑے عہدے والا کہتا میں بڑے عہدے والا. میرے نام کے آگے اگر القاب صحیح سے نہ لگیں تو مجلس پڑھنے سے پہلے ناراض ہو جاؤں. مثال اپنی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کہیں اور بات نہ چلی جائے. میں اپنی ہی مثال کیوں نہ دے دوں. یہ اصول دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی کے اصول اور طریقے یہی ہیں کہ لوگ ہمیشہ بڑے عہدے سے تعارف کراتے ہیں. ایک صاحب وکیل تھے, وکیل سے پہلے ظاہر ہے کہ انہوں نے انٹر کیا ہوگا, انٹر سے پہلے انہوں نے ہائی اسکول کیا ہوگا, ہائی اسکول سے پہلے 8ویں کی ہوگی, 8ویں سے پہلے 5ویں کی ہوگی. اب کوئی صاحب یہ کہنے لگے ہیں ایک وکیل صاحب کو دیکھ کے یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے 5ویں کلاس پاس کی. کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا ہے. ارے بھائی یہ وکیل ہیں, اس وقت موجودہ اسٹیٹس بتائیے کہ کیا ہے, کل کیا تھے وہ چھوڑیے. تو ہمیشہ تعارف جو ہوتا ہے بڑے عہدے سے ہوتا ہے. اور دروغہ جنت نے خود اپنا تعارف کرایا, میں حسنین کا درزی ہوں. اے دروغہ جنت اپنا عہدہ گھٹا کیوں رہا ہے؟ بڑھاؤ. کہ تم تنگ نظر ہو, جیسے ہی میں نے حسنین کا درزی کہا ویسے ہی میرا عہدہ بڑھ گیا. یا علی یا علی یا علی پہنچ گئے. ابھی تک تو میں دروغہ تھا, میں نے حسنین کا درزی کہا تو میرا عہدہ بڑھ گیا. اے دروغہ جنت, پیچھے تک بیٹھنے والوں کو خوبصورت جواب چاہیے تاکہ مطمئن ہو جائیں کہ تمہارا عہدہ بڑھا کیسے ہے. تم تو دروغہ تھے, تم حسنین کے درزی کہلا کر تمہارا عہدہ بڑھ کیسے گیا؟ یہ بھی تو بتاؤ. کہ اس خاموش مجمع کو بتا دو جن بچوں کا ناقہ بننے سے محمد مصطفیٰ کی فضیلت بن جائے. جن بچوں کا ناقہ بننے سے سرکار رسالت مآب کی فضیلت بڑھ جائے, ان بچوں کا درزی بن کر میری فضیلت بڑھے گی, گھٹے گی نہیں. اب دروغہ جنت کہہ رہا ہے کہ میں رضوان جنت بن کے, ہم نے جو بھی کچھ مانا ہے وہ پیغمبر کے حکم سے مانا ہے. ہمیں کیا معلوم حسنین علیہ السلام کی فضیلتیں کیا ہیں؟ نبی نے بتایا یہ فضیلت, ہم نے مان لیا. نبی نے کہا میں وصیت کر کے جا رہا ہوں دونوں کی. ہم نے قرآن کا بھی دامن تھا, اہل بیت کا بھی دامن تھا. آغاز میں ایک جملہ اچانک کہا تھا, اس کی وضاحت کر دوں. حافظ اور محافظ یہ ذرا سا ایک مغالطہ ذاکری میں بہت زمانے سے سرکار چل رہا ہے, ایک منطقی مغالطہ ہے. اس کی وضاحت کر دوں تاکہ مغالطہ نہ رہے بلکہ دلیل بن جائے. حافظ کے معنی بھی حفاظت کرنے والا اور محافظ کے معنی بھی حفاظت کرنے والا. اس میں فاعل ہیں دونوں, مگر فرق کیا ہے حافظ اور محافظ میں؟ تاریخ تو پوری پڑھی ہے آپ نے, حافظ اور محافظ میں کیا فرق ہے؟ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو حافظ تھے نیزوں پر قرآن کو بلند کر لیا تھا, ہماری جان بچ جائے بھلے ہی قرآن نیزے پہ آ جائے. یہ تھے حافظ. اور وہ محافظ ہیں جنہوں نے قرآن کو بچانے کے لیے خود کو نیکی نیزہ پر بلند کیا. پوری تاریخ سمیٹی ہے میں نے 2 جملوں میں.
पढ़ा लिखा मजमा है, कभी कभी इन बातों की भी कदर किया कीजिए। हमेशा एक ही जाविये से न सोचा कीजिए, बल्कि अच्छे अच्छे जावियों से भी सोचने की आदत डालिए। इन जावियों से सोचने का भी तरीका कुछ और होता है। हाफिज और मुहाफिज, फिर इसकी ज़रा सी वजाहत करूँ, दोनों बातों में फ़र्क। मुहाफिज बाबे मुफ़ाइला से है। आप किताब पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उर्दू ज़बान में? मौलाना मुतालिया फरमा रहे हैं। मुतालिया, मुनाजरा, मुबाहिसा, मुकालिमा। आपने मुझसे कलाम किया, मैंने आपसे, लफ्ज़ क्या बना? मुकालिमा। आपने मेरे नज़रियात की तरदीद की, मैंने आपके नज़रियात की तरदीद की, लफ्ज़ बना मुनाजरा। आपने मुझसे बहस की, मैंने आपसे बहस की, लफ्ज़ क्या बना? मुबाहिसा। यानी जहाँ ये मुफ़ाइला है वहाँ सिंगल रूट से काम नहीं चलता, वहाँ दो का होना ज़रूरी है। क़िबला काबा से मुझे खुसूसी दुआएं चाहिए इस जुमले की वजाहत पर, वहाँ दो का होना ज़रूरी है। अब किताब के लिए है कि मौलाना मुतालिया फरमा रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि मौलाना किताब को पढ़ते हैं? गलत। पहले किताब मौलाना को पढ़ती है। जी हाँ, अगर किताब हमें नहीं पढ़ेगी, हम किताब को पढ़ ही नहीं सकते। पहले किताब ये देखती है इसमें मुझे समझने की सलाहियत भी है कि नहीं है। या अली जरा सा और आगे बढ़ा दीजिए बात को, फजीलत का एक और गोशा उजागर कर दूं। यहाँ पर पैगंबर ने फरमाया है कि हसनैन झूले में भी होते हैं तो अर्श पर मुतालिया करते हैं लोहे महफूज का। कुछ समझ में आई बात? अगर फजीलत का गोशा समझ में आया हो, हसनैन गहवारे में होते हैं, लोहे महफूज का मुतालिया करते हैं। यानी लोहे महफूज इन्हें पढ़ता है, ये लोहे महफूज को पढ़ते हैं। दोनों बातों में फ़र्क होता है। मुतालिया होता है जब आदमी पढ़ा के फारिग हो जाए, उसके बाद की कैफियत का नाम है मुतालिया। जब बच्चा तालिब इल्म होता है, पढ़ रहा होता है, उसे मुतालिया नहीं कहते। मुतालिया जब किताब बाकायदा उसे पढ़ने लगे और वो किताब को पढ़ने लगे तो लफ्ज़ होता है मुतालिया। पढ़ी लिखी बस्ती है, पढ़ी लिखी बस्ती के पढ़े लिखे लोगों के दरमियान मैंने ये जुमला कहा है, ना पहुँचे तो अफसोस तो बहरहाल होगा, मगर मैं मायूस नहीं होऊंगा, इसलिए कि हुसैन के दरबार में मायूसियाँ बगावत हैं। यहाँ मैं मायूस नहीं हो सकता। जिसकी जितनी अक्ल है, जिसकी जितनी फहम है, जिसकी जितनी समझ है, बेचारा उतना ही समझता है। ज़बरदस्ती का बर्डन देने से क्या फ़ायदा? मैंने अगर दो लफ्ज़ अरबी के पढ़ लिए तो ज़बरदस्ती में सबसे ये उम्मीद और तवक्को रखने लगूँ कि वो भी मेरी तरह सोचने लगेंगे। सबके सोचने के ज़ाविये अलग होते हैं, मगर मैं हाफिज़ और मुहाफिज़ की जो तशरीह और वजाहत कर रहा हूँ उस पर खुसूसी तवज्जो चाहिए। ये जो मुतालिया दो, मुबाहिसा दो बहस, मुकालिमा दो कलाम, मुनाजरा दो नज़रियात, वैसे ही है मुहाफ़िज़ा। और इसी मुहाफ़िज़े से इसमें फ़ाइल बनाया मुहाफ़िज़। हाफिज़ के माना क्या है? हिफाजत करने वाला, आम हालात में हिफाजत करने वाला। खुदा की कसम अगर सारा मजमा खड़ा भी हो जाए तो हक अदा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं बड़ी क़यामत की बात लेके आया हूँ और बड़ी क़यामत की बात पहुँचा रहा हूँ। हाफिज़ के माना हिफाजत करने वाला, आम हालात में हिफाजत करने वाला। मुहाफिज़ जब कोई मिटाने के लिए आए और कोई बचाने के लिए आए, इसे कहते हैं मुहाफिज़। याद रखना तालिब इल्म के इस जुमले को, याद रखना कि किसी तालिब इल्म ने कोई जुमला कहा था। हाफिज़ जो आम हालात में हिफाजत करे। ये मेरा रुमाल है, मैंने आम हालात में इसकी हिफाजत की हुई है, ये लीजिए, मैं हो गया हाफिज़। लेकिन इस रुमाल पर 50 लोग टूट पड़े इसे ख़त्म करने के लिए, और मैंने 50 से लड़के इसकी हिफाजत की, तो मैं हुआ इसका मुहाफिज़। हुसैन हिफाजत दीन में हाफिज दीन ही नहीं है, मुहाफिज इस्लाम है। यजीदी खंजर बढ़े, हुसैन ने बचाया, तलवारें बढ़ी, हुसैन ने बचाया। समझ में आया हुसैन मुहाफिज कुरान क्यों है? इसलिए कि जब यजीदी खंजरों ने कुरान के सूरह यूसुफ को छल्ली करना चाहा,
تو حسین نے اکبر کو پیش کر کے قرآن کی حفاظت کر لی. جب کوئی مٹانے کے لیے اٹھا تو حسین بچانے کے لیے اٹھے. حسین محافظ ہیں، صرف حافظ نہیں. شریعت محافظوں سے لو. حسین نے کیسے بچایا ہے اسلام کو. اللہ اکبر. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، گریے کے لیے تیار، اس لیے کہ جو عزادار ہوتا ہے اسے طویل روایتوں کی ضرورت نہیں ہوتی رونے کے لیے. حسین نے کربلا کے میدان میں کتنا اہتمام کیا دین کو بچانے کے لیے. ادھر سے شامی درندے بڑھ رہے تھے دین مٹانے کے لیے، ادھر حسین کے نونہال بڑھ رہے تھے دین کو بچانے کے لیے. اور حسین نے کربلا کے بعد کا بھی انتظام کر دیا. کربلا کے بعد پیغام کربلا کو بچانے کے لیے سید سجاد کو چھوڑ دیا. جزاک اللہ. بس عزیزو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں ابھی ایک بیمار آدمی، مجھ میں طاقت نہیں، مگر چند جملے تو ضرور پڑھوں گا مصائب کے، اس لیے کہ آنسو معال مجلس ہوتے ہیں. صبح تک میں فضائل پڑھتا رہا ہوں، مجلس کا حق تو ادا نہیں ہوتا نا جب تک چند جملے مصائب کے نہ پڑھے جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف مرد شہید ہوئے ہیں. نہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا اور غور کرنا اور سوچنا. کربلا میں صرف مرد ہی شہید نہیں. اکبر کے سینے پہ برچھی، عباس کے بازو قلم، قاسم زندگی میں پامال، علی اصغر کے ننھے سے گلے پر تیر حرملہ، حسین عصر عاشور اپنا سر دے چکے. تو کیا قربانی ختم ہو گئی؟ نہیں. ذرا سر اٹھانا اور جاگ کے سننا. شریعت مصطفیٰ میں ذبیحے کے 3 طریقے. ایک وہ ذبیحہ ہے جو عام طور پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. دوسرا ذبیحہ بتاؤں، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. تیسرا اور آخری طریقہ بتاؤں، نہ مچھلی کو ذبح کیا جاتا ہے نہ مچھلی کو نہر کیا جاتا ہے. بلک بلک کے رونے لگے نا آپ. مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے، یہی مچھلی کا ذبیحہ ہوتا ہے. میں شاید اپنی بات کہہ چکا، اگر سمجھ گئے ہو تو ماتم میں کبھی نہ کرنا. جیسے کربلا میں اکبر قربان ہوئے، عباس قربان ہوئے، قاسم و محمد قربان ہوئے، حبیب و مسلم ابن اسجا قربان ہوئے، ویسے ہی شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں بھی قربان ہو گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ. علی کی بیٹیاں کیسے قربان ہو گئی ابھی وضاحت کر کے گیا ہوں کہ جیسے شریعت مصطفیٰ میں ذبیحے کے 3 طریقے ہیں. مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے، یہی اس کا ذبیحہ ہوتا ہے. ویسے ہی زینب کا جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ جانا، ام کلثوم کا دیار بدیار پھرایا جانا، رسول کی نواسیوں کا دربار میں لایا جانا، یہ کسی شہادت سے کم نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو. عجیب قیامت کا کیفیت کا شعر کہا ہے، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں. سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں. ارے بیویاں گھروں سے نکلی، شام غریبہ میں خیمے جلے، وہ کوفے کا بازار، وہ شام کا دربار، وہ شرابیوں کا مجمع، وہ ابن زیاد کا دربار. ارے وہ ہجوم تماشائیوں کا، منادی پکار کے کہہ رہا تھا، اے تماشا دیکھنے والوں، یہ علی کی بیٹیاں آئی ہیں، یہ رسول کی نواسیاں آئی ہیں. یہی تو غم رہا میرے بیمار امام چوتھے امام کو. جب کبھی میرے مولا روتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں، ہائے شاہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ختم ہو گئی مجلس. جسے شہزادی کے رومال نے توفیق دی ہے وہ ضرور روئے گا، وہ ضرور ماتم کرے گا. بس آخری جملے سن لیجئے. چاہنے والے نے پوچھا، میرے مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں ٹوٹی؟ 3 مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارا. شاہ شاہ شاہ. پوچھنے والے نے کہا، مولا گھر کربلا میں قربان ہوا، اکبر کے کربلا میں قربان، عباس کربلا میں، علی اصغر کربلا میں، محمد کربلا میں. مولا آپ شام کا نام لیتے ہیں، کھڑے
ہو گئے مولا. اور ایک جملہ کہا, تجھے نہیں پتا شہید ہونا تو ہمارے لیے کرامت ہے, مگر شام کو اس لیے یاد کرتا ہوں 700 کچھ کرسی نشین تھے, شرابیوں کا مجمع تھا, میری پھوپھیاں بے ردا, علی کی بیٹیاں, رسول کی نواز. سيعلم الذين ظلموا ينقلبون على لعنة الله رب العالمين. پروردگار ذکر عظیم کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. معبود ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کا واسطہ جو جو مومن مومنات بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار حاضرین مجلس اور بانیان مجلس و ذاکرین مجلس کی توفیقات تمہارے خط میں اضافے فرما. پروردگار علماء ہمارے سروں کو برقرار فرما. معبود آخر میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ وارث کے ہوتے ہوئے کب تک بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں گے. ہمارے آخری وارث کو اجازت ظہور معلوم فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار و سپاہیوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.